السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 56 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ابتدائی کردار کا بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مردود ہوا، تم اس طرح نہ کرنا اور اس کی اطاعت و اتباع سے بچنا۔ اب آیت کا خلاصہ
یہ ہے کہ ارشاد فرمایا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو جنوں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اور ابلیس نے حکم الہی کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا بلکہ تکبر و حسد کا راستہ اختیار کیا اور اپنے رب عز و جل کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور ان کی اطاعت اختیار کرتے ہو، اور وہ یوں کہ بجائے میری بندگی کے ان کی بندگی میں مبتلا ہوتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور جب وہ تمہارے دشمن ہیں تو تمہیں تو ان سے ہوشیار اور دور رہنا چاہیے، نہ کہ تمہیں ان سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ شیطان، اس کی اولاد اور شیطان کے فرما بردار سب ظالم ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے نہ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا اور نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان، اس کی اولاد نیز جن بتوں یا چیزوں کو مشرکین اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان میں سے کسی کو نہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا اور نہ خود ان کے بناتے وقت حاضر رکھا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اشیاء کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات متفرد اور یگانہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک عمل ہے، نہ کوئی مشیر کار، پھر اس کے سوا اور کسی کی عبادت کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 52 اور 53 میں ارشاد ہے اور یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ شریک انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ ارشاد فرمائے کہ اور یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائے گا اب تم میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن ان کے شریک انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان بتوں کو اور بت پرستوں کے درمیان اور اہل حق اور گمراہوں کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے جس میں وہ اہل باطل اور ان کے بت پڑے رہیں گے۔ دوزخ کا ایک طبقہ ہے موبقہ، دوزخ کا ایک طبقہ ہے یا اس سے مراد مطلقاً ہلاکت کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موبق جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے، یعنی جب مجرموں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا تو وہ جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، کیونکہ جہنم ہر طرف سے انہیں گھیر لے گی۔ آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال مختلف انداز سے بیان فرمائی تاکہ لوگ انہیں سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، بلکہ آگے سے فضول میں بحث مباحثے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت میں فرمایا کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ یہ آیت اگرچہ بطور خاص نضر بن حارث نامی کافر یا اوبی بن خلف کافر کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں تمام کفار داخل ہیں جو حق کو تسلیم کرنے کی بجائے آگے سے صرف بحث و مباحثے ہی کرتے ہیں، اور اس آیت کے عموم میں تمام لوگ ہی داخل ہیں، کیونکہ یہ انسان کی عمومی عادت ہے کہ وہ فوراً بات کو تسلیم نہیں کرتا، اگرچہ وہ حق بات ہی کیوں نہ ہو۔
بلکہ بحث مباحثہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے کس چیز نے روکا، سوائے اس کے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان پر بہت سی قسموں کا عذاب آ جائے۔ یہ کلام اس انداز میں ہے جیسے کوئی شخص سمجھانے کے باوجود بار بار غلط حرکتیں کرتا رہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جناب کو صرف جوتوں کی ضرورت ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ اب تمہارا علاج یہی ہے۔ یہی بات کفار سے کہی گئی کہ ہدایت کی تعلیم آ جانے کے بعد اب انہیں ایمان لانے اور استغفار کرنے سے صرف اسی بات نے روکا ہوا ہے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں جیسا عذاب آئے۔ آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں، اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا لیا۔ اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو ثواب اور جنت کے درجات کی خوشخبری دیں، جبکہ کافروں اور گناہ گاروں کو عذاب اور جہنم کے درکات سے ڈرانے والی خبریں سنائیں۔ لیکن کافر باطل باتوں کے ذریعے ان رسولوں سے جھگڑا کرتے ہیں، مثلا ان سے کہتے ہیں کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا، اور وہ یہ جھگڑا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس حق بات کو مٹا دیں جو رسولوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس طرز عمل کے ذریعے کافروں نے میری وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کو اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔